بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درجہ مولوی کے عزیز طلبہ و طالبات، آج آپ کا آن لائن سبق مشکات المصابیح کے کتاب الصوم کا ہوگا۔ صوم کے لغوی معنی آتے ہیں الامساک یعنی رکنا، اور صوم کی اصطلاحی تعریف کھانے پینے اور جماع سے روزے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکنے کا نام روزہ ہے۔ عزیز طلبہ، پھر سے آپ اس تعریف کو سنیں کہ کھانے پینے اور اپنی بیوی سے جماع سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ یہ روزہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پہ فرض قرار دیا ہے۔ رمضان کے روزے کی فرضیت سے قبل عاشوراء اور ایام میں 20 کے روزے فرض تھے۔ جب رمضان کا روزہ فرض قرار دے دیا گیا، پورے مہینے کا روزہ فرض قرار دیا گیا، اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جب اس آیت کے ذریعے رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا گیا تو عاشوراء اور ایام 20 کے روزے کی فرضیت یہ منسوخ ہو گئی۔ یہ رمضان کے مہینے کا روزہ جو فرض قرار دیا گیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینہ ہجرت کر جانے کے تقریباً 18 مہینے کے بعد سن 2 ہجری میں اس روزے کو فرض قرار دیا، اور اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث جو رمضان کی فضیلت کے سلسلے میں ہے، پہلے اس حدیث کو میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں عزیز طلبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفي روایت فتحت ابواب الرحمہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے فتحت ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں ہے فتحت ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک دوسری روایت میں فتحت ابواب الرحمہ، کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اس حدیث میں جو 3 باتیں بیان کی گئی ہیں، فتحت ابواب جنہ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ محدثین کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کی موسم بہار ہے، اور اس میں لوگ اور ایمان والے کثرت سے نیکیاں کہا کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے فتحت ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی اس میں انسان زیادہ کثرت سے اور زیادہ سے زیادہ وہ اعمال کرتے ہیں، ایسے اعمال خیر کرتے ہیں جو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں، یعنی وہ اعمال جو جنت میں لے جانے والے ہوں، ان اعمال کی کثرت اس مہینے میں ہوتی ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے فتحت ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نیک اعمال کی کثرت ہوگی اور کار خیر کی کثرت ہوگی، صدقہ و خیرات کی کثرت ہوگی، تو گناہوں سے بھی انسان بہت زیادہ بچنے والا ہوگا، گناہوں میں مبتلا انسان کم ہوا کرے گا، اور جب گناہوں میں انسان کم مبتلا ہوگا تو پھر جنت میں اسے جانے کا موقع نہیں ملے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم سے وہ بچ جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے غلقت ابواب جہنم، کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اب آگے پھر تیسرا جملہ ہے وسلسلت الشیاطین، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے،
شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب آپ کے ذہن میں ایک بات پیدا ہوگی، ایک سوال پیدا ہوگا کہ جب رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، تو پھر انسان برے اعمال کیوں کرتا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بھی رہتا ہے، لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، برے کاموں میں منہمک رہتے ہیں، آخر ایسا کیوں؟ جب شیطان جکڑ دیا گیا تو اب تو انسان کو کار خیر ہی کرنا چاہیے اور نیک اعمال ہی کرنا چاہیے، برے اعمال کرنے والا اسے نہیں بننا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں ظاہری طور پر کہ لوگ برے اعمال کرتے ہیں اس مہینے میں بھی۔ تو عزیز طلبہ، اس کا دو جواب دیا جاتا ہے۔ ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ سلسلۃ الشیاطین، کہ شیطان کو قید کر دیا گیا، مطلب یہ کہ جو سرکش شیاطین ہیں، جو بڑے بڑے شیطان ہیں، ان کو تو قید کر دیا گیا ہے، لیکن چھوٹے شیطان آزاد ہیں، اور وہ چھوٹا شیطان انسانوں کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، اس کے دلوں میں برائیوں کے کرنے کا وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، جس کی بنا پر وہ برے اعمال کرتا ہے۔ لیکن عزیز طلبہ، یہ جواب بہت زیادہ اس جواب میں بہت زیادہ معقولیت نہیں معلوم ہوتی، وہ اس لیے کہ اس میں تو مطلق کہا گیا سلسلۃ الشیاطین، کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، نہ چھوٹے شیطان کی کوئی قید ہے، نہ بڑے شیطان کی کوئی قید ہے۔ اب جب تمام شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تو پھر انسان برے اعمال کیوں کرتا ہے، غلطی کیوں کرتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، شیطان تو قید کر دیے گئے ہیں، لیکن نفس امارہ جو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ نفس امارہ انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ برے اعمال کو کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جب ایک انسان 11 مہینے اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے، 11 مہینے اس نے برائی کے اعمال کیے ہیں، تو رمضان کے اس مبارک مہینے میں بھی جو نیکیوں کی فصل بہار کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی اس سے غلطی ہو جایا کرتی ہے اور وہ برے اعمال کر لیا کرتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، لوہے کو جب آگ کی بھٹی پہ تپایا جاتا ہے، تپانے کے بعد جب اس لوہے کو آگ کی بھٹی سے نکالا جاتا ہے تو کوئی بھی انسان فوراً اس لوہے کو نہیں چھوتا، حالانکہ ابھی وہ لوہا آگ کی بھٹی میں نہیں ہے، آگ کی بھٹی سے نکل چکا ہے، لیکن کوئی بھی انسان اس کو اس لیے نہیں چھوتا ہے کہ اگر ہم نے چھوا تو ہمارا ہاتھ جل جائے گا، چونکہ وہ ابھی آگ سے نکل کر کے آیا ہوا ہے۔ تو گرچہ وہ لوہا آگ کی بھٹی میں نہیں ہے، لیکن جس زمانے میں انسان اس کو چھونا چاہتا ہے، وہ آگ کی بھٹی سے نکلنے والا قریب کا زمانہ ہے، اس میں انسان کو اس سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس لیے انسان اس کو چھوتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کا نفس اور ایک آدمی جو 11 مہینے برائیوں میں ملوث رہا ہے، 11 مہینے اس نے غلط کام کیا ہے، 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو جب یہ مبارک اور مقدس مہینہ آتا ہے تو اس میں بھی وہ نفس امارہ اس کو اس برائی پر آمادہ کرتا ہے اور اس میں وہ برائی کرنے لگتا ہے، یعنی اس برائی کا اثر اس سے ختم ہوتے ہوتے وقت لگے گا، اسی لیے اس برائی کا جو اثر قائم رہتا ہے اور باقی رہتا ہے، اس کی وجہ سے وہ برائی کو کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب اس میں دوسری حدیث ہے، وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنة 8 ابواب منها باب یسمى الریان لا يدخله الا الصائمون۔ اب روزہ دار کی فضیلت اور عظمت یہ بتا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازے میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور ریان سے صرف اور صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ گویا کہ جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے، ایسے روزہ دار کا اعزاز اور اکرام یہ ہوگا کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان میں سے ایک مخصوص دروازے کا نام ریان ہے۔ ریان کے معنی آتے ہیں سیرابی کے، تو ایسے دروازے سے اس شخص کو داخل کیا جائے گا جو روزہ دار ہوگا۔ یہ روزہ دار کی عظمت اور فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق اتنا ہی، بقیہ آئندہ انشاءاللہ۔